بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، سامعین اکرام، السلام علیکم. ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان. ہمیشہ کی طرح آج ایک نیا پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. رمضان کی برکتیں تمام مسلمانوں نے دنیا بھر میں سمیٹیں، خوب عبادت کی، روزے رکھے، غریبوں کے لیے اپنی جیب سے خرچ کرنے کی کوشش کی، اپنے گھر سے افطاری کا سامان بھی دینے کی کوشش کی. جس حد تک اپنے غریب بہن بھائیوں کی بھوک، پیاس اور درد کو محسوس کرنے کی کوشش کی جا سکتی تھی، الحمدللہ ہر مسلمان نے اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالا. اب عید کے موقع پہ راجہ حبیب اللہ خان صاحب، رمضان کا پیغام کیا تھا؟ عید کے موقع پہ کیسے عید کے بعد بیہیو کریں؟ سنیں، رمضان میں تو شیطان و اللہ تعالیٰ نے قید کیا ہوتا ہے، اس کے باوجود بعض شیطان جو ہیں وہ چیزوں کی قیمتیں بہت ہائی فائی کر دیتے ہیں. تو اب رمضان کے بعد چیزوں کی قیمتیں کم ہو جائیں گی؟ انصر صاحب، ابھی تو عید تک جو ہے نا اضافہ ہوگا مزید. اچھا. کیونکہ عید ہے، پھر یہ 3 دن عید رہتی ہے، تو 3 دن کے بعد جو ہے نا پھر جو ہے نا وہی یہ جو فروٹ اور سبزیاں مہنگی ہیں انہیں شاید کھانے والا نہیں ملے گا. اچھا. لیکن یہ جو عید پہ آ کے نا یہ رمضان کی بھی کسر جو ہے نا وہ نکالی جاتی ہے. اچھا. کیونکہ منڈیوں میں نیا مال نہیں آتا، اسٹاک مال ہوتا ہے. اور ویسے تو دینی اعتبار سے تو یہ جو اللہ نے ہمیں نوازا ہے رمضان سے، اور یہ جو عید ہے، عید جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کا جو ہے وہ انعام ہے اللہ پاک کی طرف سے. اور اسپیشلی جب لوگ عید پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں، اور ان کے لیے اس میں اتنا ثواب رکھا گیا ہے کہ وہ اللہ سے جو بھی جائز حاجت مانگتے ہیں اجتماعی طور پہ، وہ اللہ کی ذات شرف قبولیت بخشتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. تو اس میں جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عید کے موقع پہ اب ظاہر ہے کہ اب گرمیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، بجلی کی جو قیمتوں میں ایک اضافہ کیا گیا تھا وہ احتجاج 1 سال سے جاری ہے، اور جتنے ہمارے یہ علاقے ہیں، راولہ کوٹ، باغ، پلندری، مظفر آباد، ہٹیاں بالا، چکار، جتنے یہ ہمارے نارتھ کے علاقے ہیں انکلوڈنگ حویلی، کوٹلی، رادر آپ اگر چکسواری، اسلام گڑھ اور ڈڈیال تک آتے ہیں تو یہاں تک بھی لوگوں نے بلز جمع نہیں کروائے. اور آگے بھی اب یہ احتجاج جو گرمی بڑھے گی، اس احتجاج کے بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اس پہ کیا حکومت نے کوئی ابھی تک کوئی سیریس کوئی کام کیا کمیٹیاں بنانے کے علاوہ؟ انصر صاحب، یہ ایک بڑی موومنٹ تھی عوامی سطح پہ. یہ ایک یہ خطہ آزاد ہونے کے بعد یہ پہلی دفعہ اتنا بڑا جو ہے وہ پبلک کی طرف سے ایک رد عمل سامنے آیا. اور اس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی ایک مجبوری سمجھ لیں کہ ایک انصر صاحب عام انسان کے لیے سچی بات ہے، روح اور جسم کا رشتہ برقرار رکھنا بہت مشکل ہو چکا ہے. کیونکہ جس قدر مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے اس قدر جو ہے کوئی عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی اس طرح کا سنجیدہ جو ہے اقدام نہیں اٹھایا گیا. ایسے موقع پہ تو چاہیے کہ جتنے بھی ترقیاتی پروجیکٹس ہیں، میں سمجھتا ہوں ترقیاتی پروجیکٹس کے نام پہ جو ہے وہ کئی کنبے پلتے ہیں. رشوت کا ایک بازار جو ہے وہ اس پہ ایک ایسا سلسلہ لامتناہی چلتا ہے کہ اسے وہ تقسیم در تقسیم جو ہے وہ ٹھیکے کی رقم ہوتی ہے. اس کے بجائے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف دیا جانا چاہیے. لیکن ریلیف کی راجہ صاحب کہاں صورت ہے؟ یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ میں یہاں پہ گیا ایک آفس میں جہاں سے لوگوں کو سستا آٹا ملتا ہے. جی جی. تو ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ہیں جنید کیانی صاحب. جی جی. ان کا میں نے انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا جی کہ 4 ماہ لگا کے میئر بلدیہ جناب عثمان علی خالد صاحب اور ان کے کونسلرز کی مدد سے مختلف وارڈز میں جا کے انہوں نے آٹا تقسیم کیا ہے. تو تب جا کے یہ جو شور و غوغا جو تھا، لوگوں میں بہت زیادہ اضطراب جو تھا، وہ تھوڑا سا کم ہوا. ختم ابھی بھی نہیں ہوا. اب بھی میرپور کا کوٹا وادی نیلم اور مظفر آباد اور راولہ کوٹ کے کوٹے سے کئی گنا کم ہے.
تو چیزوں کو تو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نا رائے صاحب. انصار صاحب جو نیلم حویلی راولا کوٹ باغ مظفر ہمارے اپنے علاقے ہیں, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, انہیں بھی وافر مقدار میں ملنا چاہیے, سب کو ملنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہاں جو میرپور کے لوگ ہیں, بمبر کے, کوٹلی کے لوگ ہیں, انہیں بھی جو ہے ان کی ضروریات کے مطابق جو ہے وہ کوٹا فراہم نہیں کیا جا رہا, جس کا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت آزاد کشمیر کو بڑا سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے. مطلب خود ہمارے وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر نے مجھے انٹرویو دیتے ہوئے بتایا تھا کہ جب وہ تعلیم سے پاس آؤٹ ہوئے یونیورسٹیوں سے, کالجوں سے, تو انہوں نے پہلی نوکری محکمہ فوڈ, اسی فوڈ کے کنٹرولر کے طور پہ انہوں نے کی, اور پھر سال ایک نوکری کر کے انہوں نے چھوڑ دی. میرپور میں ہی تعینات تھے وہ. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس معاملے کی روٹس کو جانتے ہیں کہ یقیناً وہ اصل یہ جو سیٹ ہوتی ہے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کی, یہ خود وہ اس پہ رہ چکے ہیں, اور آج اللہ پاک نے انہیں اس عزت سے نوازا ہے کہ وہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر ہیں, اور وہ کیونکہ ڈیپلی سمجھتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں رہیں, تو انہیں جو ہے وہ لوگوں کا جو دکھ ہے, ایک عام آدمی کا, ایک دیہڑی دار آدمی جو ہے, مزدور آدمی ہے, اسے سمجھتے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ میکسیمم ریلیف دینے کے لیے. رائے صاحب, راولا کوٹ میں اور حویلی میں جو مظاہرے وہاں پہ ہوئے, وہاں پہ مظاہرین نے ایک ایسی خطرناک بات کی کہ جس پہ تمام جو حساس ادارے ہیں وہ جاگ اٹھے, اور انہوں نے پھر ڈی ایف او کو, تمام لوگوں کو انہوں نے وہاں پہ معطل کیا کہ انہوں نے کہا جی کہ اگر یہاں سے آٹا نہیں ملتا تو ہم سرحد سے پار سے کہیں سے آٹا منگوا لیں, کیا کریں. یہ انصار صاحب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بلاد کی تحریک ہے, یہ جو سستے آٹے کے لیے جو تحریک ہے, اور اس تحریک کا آغاز بھی جو ہے وہ پنچ کی جو شہیدوں کی سرزمین ہے وہاں سے ہوا, اور اس وقت بھی وہاں پہ خاصی شدت سے یہ تحریک جاری ہے, اور کچھ دن پہلے بجلی کے بلات جلانے کی بھی اطلاعات ہیں وہاں پہ. تو انصار صاحب یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور اس حالات اس نہج پہ نہیں جانا چاہیے کہ جس سے کوئی پاکستان دشمن یا آزاد کشمیر دشمن جو ہے, کوئی ریاست کا جو دشمن ہے, وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. لیکن مطلب مینوپولیٹرز ہر جگہ موجود ہیں نا, ایسے ہی. اب دیکھیے نا, آپ نے بہت زیادہ اس پہ پروگرام کیے, آپ نے خبر بریک کی تھی کہ ہندوستانی دہشت گرد ایجنسی جو را ہے, اس نے پاکستان اور آزاد کشمیر میں بہت سے ہمارے جو بے گناہ شہری ہیں, سویلینز ہیں, ان کو یہاں پہ انہوں نے شہید کیا ہے. یہ بات آپ نے کہی تھی, اور آج برطانیہ کے انتہائی اہم ترین اخبار گارڈین نے انکشاف کر دیا, یہ سٹوری فائل کر دی ہے کہ ہندوستانی دہشت گرد ایجنسی ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ را جو جس کو کہا جاتا ہے عرف عام میں, اس نے پاکستان آزاد کشمیر میں 20 افراد کو قتل کا اعتراف کر لیا ہے. اور 8 ستمبر کو آپ کو یاد ہوگا 2023 میں راولا کوٹ میں ایک مسجد میں نماز فجر ادا کرتے ہوئے محمد ریاض نامی ایک جو ہمارے بھائی تھے, کوٹلی سے غالباً بلانگ کرتے تھے, ان کو شہید کیا گیا. 11 اکتوبر 2023 کو سیالکوٹ میں ایک مسجد کے باہر شاہد لطیف کو شہید کیا گیا. اور یہ رائے صاحب اوپر سے ہندوستانی جو وزیر خارجہ ہے, اس نے آگے سے یہ کہا ہے کہ ہم نے مارا ہے اور ہم مزید ماریں گے. تو یہ ہندوستان کیا بیوقوفانہ قسم کی جاہلانہ حرکتیں کر رہا ہے. انصر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھارت کے وزیر خارجہ کا اقبال جرم ہے, اور جس طرح سے گارڈین نے سٹوری فائل کی, پوری دنیا اس سے آگاہ ہے. یہ صرف پاکستان اور آزاد کشمیر جو ہے, یہ ٹارگٹ کلنگ جو ہے راہ کی مودی سرکار کی سرپرستی میں, یہ کوئی صرف آزاد کشمیر یا پاکستان تک محدود نہیں. دنیا کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں, امریکہ, کینیڈا سمیت, وہ بھی اس سے غیر محفوظ ہیں, اور اس پہ عالمی برادری کی خاموشی اور بے حسی میں سمجھتا ہوں یہ بڑی تشویشناک ہے کہ ایسا دور کے جس میں دہشت گردی کی بالکل بھی جو ہے وہ اس میں زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے, لیکن یہ بدقسمتی سے جو ہے وہ اس طرح سے اس پہ کوئی رد عمل جو ہے وہ بڑے ممالک کی طرف سے نہیں آیا, نہ ہی یونائٹڈ نیشن کی طرف سے جو ہے وہ اس طرح کی اگر کوئی کہیں ہلکی سی کمزور سی آواز کوئی مذمت آئی ہے, لیکن اس کی جس طرح سے ہونا چاہیے تھا کہ
اس پہ جو ہے بھارت پہ اقتصادی پابندیاں لگائی جائیں. اقتصادی پابندیاں, اور دیکھیے کوئی ملک تسلیم کر لے بین الاقوامی سطح پہ گارڈین کی سٹوری کو وہ آن کر کے کہ جی ہاں ہم نے کیا ہے اور ہم مزید کریں گے, اس ملک پہ تو میرا خیال ہے اقوام متحدہ وہ معاشی پابندیاں لگا دیتا ہے, امریکہ فوری طور پہ بین لگا دیتا ہے, ایسے ہی ہے. تو کیوں نہیں لگا رہا انڈیا پہ بین؟ جی انصار صاحب, یہ تو ہمارے جو ہم وزارت خارجہ کو اس پہ کام کرنا چاہیے. جی نہیں, وزارت خارجہ نے بڑی شدید رد عمل وزارت خارجہ کا آیا پاکستان کا, لیکن اس کا میں سمجھتا ہوں کہ جو مجاز فورم ہے جس طرح سے یونائٹڈ نیشن ہے وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ پرسو کرنا چاہیے پاکستان کو بھی, اور ایک آگامی اجلاس بلوا کے تو اس کی بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ نہ صرف اس کی مذمت کی جانی چاہیے بلکہ اقتصادی اور دیگر پابندیاں بھی لگانے کا مطالبہ کرنا چاہیے. اچھا, اسی طرح جناب ہم دیکھتے ہیں کہ KFC میرپور پر جو حملہ ہوا تھا, گزشتہ پروگرام میں ہمارے ساتھ سابق وزیر حکومت اور KFC انٹرنیشنل فوڈ چین میرپور فرنچائز کے جو آنر ہیں چودھری محمد سعید صاحب نے گفتگو کی, SSP میرپور جناب کامران علی صاحب نے بات کی, اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ کون تھے جی, چیف سیکرٹری آزاد جموں کشمیر جو ہیں انہوں نے بات کی تھی, اور انہوں نے اس حوالے سے بڑی تفصیلی عامر محبوب صاحب نے بھی بات کی تھی, اور چیف سیکرٹری داؤد احمد باریک صاحب نے اپنا موقف جو تھا ہمیں نوٹ کروایا تھا جو ہم نے پڑھا تھا یہاں پہ. تو اب شنید ہے کہ حکومت نے حملہ کی تحقیقات کے لیے 6 رکنی کمیٹی بنا دی گئی. تو 6 رکنی کمیٹی بنا دی ہے, تو اب کمیٹی بن گئی تو پھر تو معاملہ گیا راجہ صاحب. ویسے تو پریکٹس تو ایسے ہی ہے کہ کسی پھر تو گیا معاملہ, پھر تو کچھ پتہ نہیں چلے گا کیا ہوا. معاملے کی تدفین کرنی ہو تو اس کی کمیٹی بنا دی جاتی ہے جو ساری زندگی بڑا اچھا دفن کرتی ہے وہ. تو لیکن یہ ہے کہ انصار صاحب اس کے باوجود اس میں 2-3 ایسے پہلو ہیں کہ جو قابل ڈسکس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ KFC جو ہے وہ دوبارہ جو ہے نا عید کے دن, جی ہاں, جو ہمیں چیف سیکرٹری صاحب نے کمٹمنٹ دی تھی, جی ہاں, کہ اس کی اوپننگ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شنید ہے کہ جو کچھ ہوا اس کی ایک سب سے جو اچھا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے, لیکن اچھا پہلو یہ ہے کہ جتنی بھی سول سوسائٹی کے طبقات ہیں, سب طبقات نے, سب زندگی کے جو شعبہ جاتے ہیں, انہوں نے اس کی انتہائی مذمت کی ہے. بلکہ خواتین کا جلوس بھی نکلا ہے جو ہے نا اس واقعے کے خلاف. جی, جمعے کے روز ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ غلط ہوا ہے, اور اپریشیٹ کیا گیا ہے جو لوگ زخمی ہوئے ہیں پولیس کے, انتظامیہ کے. لیکن دوسرا اس کا انصر سا پہلو یہ ہے کہ یہاں کچھ بے گناہ لوگ بھی جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں. بے گناہ لوگوں کی گرفتاری کے ایشو, میری کل یاسر سلطان صاحب سے ملاقات ہوئی وزیر حکومت سے. جی جی, ہی واز آلسو ویری مچ کنسرنڈ کہ ان کے مختلف جو کونسلرز ہیں مختلف علاقوں کے, میرپور کے, کھڑی کے, وہ شدید ترین احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ جو نوجوان, یہ بچہ, یہ جو کوئی بھی بندہ اٹھایا گیا ہے اس کا تو اس واقعے سے تعلق ہی نہیں ہے, یہ موقع پہ موجود ہی نہیں تھا. تو پولیس نے, ان کا یہ کہنا ہے جو متاثرین ہیں, شاکی ہیں, کہ چیف سیکرٹری صاحب اور حکومت کے ہائی اپس کے دباؤ میں آ کے, IGP صاحب کے دباؤ میں آ کے نمبر زیادہ سے زیادہ پورا کرنے کے لیے, چونکہ 1000 سے اوپر لوگ تھے جنہوں نے اٹیک کیا, تو FIR غالباً درج کی گئی ہے کوئی 200-250 نامعلوم افراد کے خلاف. تو 200-250 افراد اب گرفتار کرنا رائے صاحب خالد جی کا گھر تو نہیں, اتنی گنجائش نہیں ہمارے تھانوں کے اندر. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے IG صاحب کا حکم تھا, حکومت آزاد کشمیر کا پریشر تھا, لوکلی DIG SP جو ہیں ان کا پریشر تھا, تو جو نیچے والا انصار سب اسٹاف ہوتا ہے یہ اکثر اس پریشر سے بچنے کے لیے, وہ خانہ پوری کرنے کے لیے جو ہیں وہ کئی بے گناہ جو ہیں انہیں اریسٹ کیا گیا ہے. اور اس عید کے موقع پہ شنید ہے کہ کچھ لوگوں کو رہا کیا گیا, لیکن یہ بلا تخصیص, یہ تو دنیا کے معظم ممالک میں یہ تو سوچا نہیں جا سکتا کہ کسی بے گناہ کو اریسٹ کریں, اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ازالہ بھی ہونا چاہیے جو بے گناہ لوگوں کو سو کیا جا سکتا ہے عدالت کے اندر, ایسے ہی ہے. تو اسی طرح جناب ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ اینٹی کرپشن ایکٹ میں ترمیم کر دی ہے آزاد کشمیر حکومت نے, اللہ جزائے خیر دے ان کو. اینٹی کرپشن ایکٹ کے تحت پہلے یہ ہوتا تھا کہ چیف سیکرٹری صاحب کی اجازت غالباً چاہیے ہوتی تھی, کوئی بھی اگر آپ نے کرپشن کا کیس درج کرنا ہے کسی آفیسر کے خلاف منظوری لینی پڑتی تھی. اب یہ پاور چیف سیکرٹری صاحب سے لے کر جو سنا ہے کہ 17 گریڈ سے کم کے آفیسر ہیں اس کی اجازت سینئر موسٹ وزیر صاحب دیا کریں گے
کہ ہاں جی اینو نپ لو, اس کے خلاف کیس درج کر لو, اور 17 گریڈ سے اوپر جو ہوں گے ان کا کہ فیصلہ جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر کریں گے کہ ان کے خلاف کیس درج کر لیا جائے, کارروائی کی جائے. یہ اس کی ریپرکشنز کیا دیکھ رہے ہیں راجہ انصر صاحب؟ اس طرح نتائج کیا ہوں گے اس کے؟ اس طرح ہے کہ ایک تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے خلاف سپیڈی ٹرائل جو ہے حکومت آزاد کشمیر کرنا چاہتی ہے. نہیں تو چیف سیکرٹری صاحب نہیں تھے کر سکتے؟ انصر صاحب وہ ہی پہلے کیا کرتے تھے چیف سیکرٹری صاحب. تو اب جو ہے یہ جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ گریڈ 17 سے کم جو ہے بہت سینئر وزیر صاحب جو ہیں کریں گے, اور جو 17 گریڈ سے اوپر ہیں اگر کوئی کرپشن کے چارجز ہیں کسی آفیسر پہ تو وہ جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ اس کی منظوری دیں گے. اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک جو پرانا قانون تھا اسے چینج کیا گیا اور سپیڈی ٹرائل جو ہے وہ حکومت آزاد کشمیر کرنا چاہتی ہے. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر حکومت کا جو سیٹ اپ ہے جس میں 39 فلیگ ہولڈرز ہیں, اس میں سے جو اہل ترین ہیں وہ ٹوٹل 39 فلیگ ہولڈرز ہیں, جس میں صدر, وزیر اعظم, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, مشیران ہیں, وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. اس میں سب سے جو زیادہ ذمہ دار ہیں وہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر اور موسٹ سینئر وزیر جو ہیں وہ بہت نمایاں ہیں جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینے میں یا کرپٹ لوگوں کو گرفتار کرنے میں. تو باقی لوگوں کو پر بھی میرا خیال ہے وزیر اعظم صاحب کو اعتماد کرتے ہوئے ان پہ بھی کچھ نہ کچھ وزراء پہ یا کیا شعر تھا ابن انشا کا کہ ہم پر یہ سختی کی نظر, ہم ہیں فقیر رہ گزر, رستہ کبھی روکا تیرا, دامن کبھی تھاما تیرا. تو حضور یہ کرپٹ لوگ جو ہیں کچھ دائیں ہیں کچھ بائیں ہیں, انہی کے آگے ٹاؤٹ ہوتے ہیں جو کہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں, لوگوں سے درخواستوں کے اوپر سگنیچر کرانے کے لیے شیرنی لیتے ہیں. تو منجی تھلے ڈانگ پھیر لیں تو کرپٹ پکڑے جائیں گے سر. تو یہ ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ محض اختیارات میں اضافہ یہ ثابت نہیں ہوگا, بلکہ باقی جو لوگ کرپٹ ہیں اور کرپشن کی جو داستانیں آزاد کشمیر کے چپے چپے پہ گزشتہ 70-75 سال سے رقم ہو رہی ہیں, تو ایسے کرپٹ لوگوں پہ جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر اور موسٹ سینئر وزیر ضرور اس پہ ہاتھ ڈال لیں گے. اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ شاید اختیارات میں اضافے کے لیے یہ کیا گیا. مقبوضہ جموں کشمیر انڈین ایڈمنسٹرڈ انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے اندر لوک سبھا میں 3 نشستوں پر پولنگ آئندہ ماہ ہونی ہے راجہ صاحب. جی راجوری کی سیٹ پر 7 مئی, سری نگر کی سیٹ پر 13 مئی, جبکہ بارہ مولہ کی سیٹ پر 20 مئی کو پولنگ ہوگی. جمعۃ الوداع میں کے موقع پر 5 مئی کو ایک اور واقعہ پیش آیا کہ درگاہ حضرت بل مسجد میں اسلام قبول کرنے والے بھارتی ریاست ہریانہ کے رہائشی سندیپ نامی شخص نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے, تو ایف آئی آر درج ہو گئی ہے جی کہ یہ زبردستی جناب اسلام قبول کروایا گیا ہے. یہ رائے صاحب کیا کہانی ہے؟ یہ انصر صاحب یہ ساری دنیا نے دیکھا ہے, یہ سوشل میڈیا پہ بھی آیا ہے کہ درگاہ حضرت بل میں جب جمعۃ الوداع جو ہے وہ لوگ پڑھنے کے بعد وہاں پہ یہ سندیپ نامی جو ہریانہ کا نوجوان ہے, اس نے اپنی خوشی کے ساتھ خود اٹھ کے اس نے اعلان کیا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے. لیکن وہاں جو قابض انتظامیہ ہے اس نے جو ہے وہ ایف آئی آر درج کر لیا اور یہ موقف اپنایا ایف آئی آر میں کہ یہ زبردستی جو ہے جبری جو ہے اسے اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر دیا گیا ہے. دیکھیں انصر صاحب کہ گھٹیا پن کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے کہ اس حد تک جو ہے وہ وہاں پہ آزادی سلب ہو گئی ہے, کوئی مرضی سے وہاں پہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاہ ترین دور جو ہے تاریخ میں لکھا جائے گا مودی سرکار کے دور میں, جس طرح سے 2019 سے لے کے اب تک جو ہے جس طرح وہاں اس کی جو آئین کو بلڈوز کیا گیا, آئینی دہشت گردی کی گئی مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر, جس قدر لوگوں کو شہید کیا گیا, جس قدر جو ہے وہاں پہ لوگوں کو زبردستی وہاں ڈیموگرافی چینج کی جا رہی ہے, اور جو اقلیت ہے اسے اکثریت بنایا جا رہا ہے, اور جو اکثریت ہے کئی سالوں سے اسے اقلیت میں بدلا جا رہا ہے. اور ابھی یہ جو آپ نے بتایا کہ شیڈول اناؤنس ہوا ہے, یہ بھی دیکھیں یہ جو انتہا پسند جماعت ہے بی جے پی, یہی جو ہے یہ تینوں سیٹیں جو ہیں انہوں نے سویپ کرنی ہے, کیونکہ یہ وہاں پہ چاہ رہے ہیں کہ سری نگر میں ہمیشہ سے ایک مسلمان جو ہے وہ چیف منسٹر بنتا ہے. اب اس جو ہے وہ وہاں پہ ایک انتہا پسند ہندو عرصے سے یہ منصوبہ چل رہا تھا نا رائے صاحب, پروگرام آپ نے بڑے کیے تھے 47 پلس, ایسے ہی کہ 94 کے ایوان میں یہ 47 پلس لے کے سیٹیں, تو یہ اس کو ہندو وزیر اعلیٰ لانا چاہتے ہیں. تو یہ جو ہریانہ کا واقعہ ہے
یہ کیا حرکتیں ہیں, کیا بیوقوفانہ حرکتیں ہیں. جی انصار صاحب, یہ تو ایوری باڈی ہیو اے فری ول, ہر کسی کی اپنی مرضی ہے, کوئی مذہب اختیار کرتا ہے, رہن سہن اختیار کرتا ہے, اس پہ تو کوئی بھی اسٹیٹ روک نہیں لگاتی. جی نہیں, لیکن یہ یہاں پہ جی وہ جو انسانی حقوق کے جو قوم متحدہ کا جو چارٹر ہے اس میں جو بنیادی حقوق درج ہیں اس کی وائلیشن ہو رہی ہے سریعام. اور وہاں پہ کیونکہ رسائی نہیں ہے انٹرنیشنل میڈیا کو, انسانی حقوق کی جو عالمی تنظیمیں ان کو وہاں پہ رسائی نہیں ہے, جس وجہ سے جو ہے وہ وہاں پہ ایک اندھیر نگری. آپ دیکھیں گے جب یہ مودی رجیم کا دور جب ختم ہوگا تو پھر وہاں کیسے کیسے ہولناک کہانیاں اور واقعات سامنے آئیں گے کہ کس طرح سے وہاں پہ انسانیت کو گزرا گیا. جی اچھا, اسی طرح راجہ حبیب اللہ خان صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوورسیز جو ہمارے کشمیری ہیں برطانیہ میں, ان میں بہت زیادہ ویو ہے غزہ فلسطین کے حوالے سے. آزاد کشمیر میں بھی آپ نے دیکھا, رمضان کے دوران بھی اور عید کے اجتماعات کے موقع پر بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑی بڑی لوگوں کی احتجاجی ریلیاں, لوگوں کے کنسرن, 33,000 کے قریب بچے, خواتین, وہاں کے بے گناہ شہری غزہ کے اندر چھوٹے سے ایک بیلٹ کے اندر 100 نہیں بلکہ 25 میل کا ٹوٹل وہ علاقہ ہے جہاں پہ وہ رہتے ہیں, بالکل چھوٹا سا علاقہ, یہاں سے لے کے دینا تک, ان کو شہید کیا جا چکا ہے 33,000 کے قریب لوگوں کو. برطانیہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے جو کونسلرز ہیں جو کہ مختلف پارٹیوں سے جن کا تعلق ہے, اسپیشلی ٹوری پارٹی, کنزرویٹو پارٹی شاید جسے کہتے ہیں, اور لیبر پارٹی, ان سے استعفے دے دے کے وہ آزاد حیثیت میں اب آ رہے ہیں. اور اسمبلی کے جو ممبرز ہیں برٹش پارلیمنٹ کے, وہ بھی آزاد حیثیت میں کھڑے ہو رہے ہیں. تو بہت بڑا ایک شفٹ دیکھنے میں آ رہا ہے. آپ اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دنیا کی سطح پہ بہت تبدیلی ہے. اچھا سب دیکھیں, دنیا میں فرسٹ ورلڈ وار ہوئی, سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی, پھر بے شمار ایشوز ہوئے, اور کئی افغانستان, عراق, شام, مصر, کہاں کہاں پہ, لیبیا, اتنے بڑے وہاں پہ واقعات ہوئے. لیکن ہمیشہ جو انسانی حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ مغربی ممالک جو ہیں بالخصوص ان کی آواز ہمیشہ بلند ہوتی تھی. اور یہ ایک بڑا وہاں پہ دیکھیں جو بلیاں اور کتے ہیں ان کے بھی وہاں پہ حقوق ہیں. لیکن جس طرح سے آپ نے اشارہ کیا, غزہ میں جس طرح سے قتل عام کیا گیا ہے وہاں پہ معصوموں کا, بے گناہ افراد کا, اور جس طرح سے ان کی کھل کے حمایت کی جا رہی ہے, مذمت نہیں کی جا رہی پبلک سطح پہ جو ہے, وہ برطانیہ میں انصار صاحب ان غزہ کے جو لوگ ہیں جو شہید ہوئے ہیں, جو مظلوم ہیں, جو ان کے حق میں جو ہیں وہ ریلیاں نکالی گئی ہیں. لیکن جو حکمران ہیں وہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ بڑی انتہائی قابل مذمت اور شرمناک بات ہے, اور یہ نیچر سے ہٹ کے بات ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ظلم جو ہے اس کا بڑا رد عمل آنا ہے انصار صاحب. جس طرح وہ بچے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے والدین کو کس طرح سے تحقیق کیا جا رہا ہے, بچر کیا جا رہا ہے, ان کو ذبح کیا جا رہا ہے, یہ حالت ہے پراپر طریقے سے ان کی تدفین بھی نہیں کی جا رہی, سنائپرز کے ذریعے ان کو ہٹ کیا جا رہا ہے, بم گرائے جا رہے ہیں ان کے اوپر, پوری کی پوری بلڈنگ جو ہے کارپٹ بمبنگ ہو رہی ہے. یہ رمضان گزرا ہے کہ وہ اس میں تو بڑی آسانیاں ہوتی ہیں, وہ بالکل روزے کی حالت میں شہید ہو رہے ہیں وہاں پہ. اور جی تو سامعین, ناظرین, آج کا خصوصی پروگرام آپ سماعت فرما رہے ہیں ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان. میری گزارش ہوگی, راجہ حبیب اللہ خان صاحب کی بھی استدعا ہے اس پروگرام میں آپ شامل ہوں. ہمارا اس وقت لائیو جو اس وقت ایک سیگمنٹ چل رہا ہے, اس کے نیچے آپ اپنے سوالات لکھ کے بھیجیے جو ہم نے ٹاپکس آپ کے سامنے گنوائے ہیں. ہم آپ کا نام, جس جگہ سے آپ نے بات کی اور جو آپ نے سوال کیا, یہ پروگرام میں شامل کریں گے, اسے حصہ بنائیں گے. رمضان کا سبق آئیے سیکھنے کی کوشش کریں. اللہ کو نہ آپ کی بھوک پہنچتی ہے, نہ آپ کی پیاس پہنچتی ہے, نہ میری بھوک پہنچتی ہے, نہ میری پیاس پہنچتی ہے. اللہ تعالیٰ کو تو وہ صدق پہنچتا ہے, وہ جذبوں کا اخلاص پہنچتا ہے جو ہم دوسرے بہن بھائیوں کے لیے سیلف لیس ہو کر محسوس کرتے ہیں, اس کے درد کو, اس کے پین کو, اس کی بھوک کو, اس کی پیاس کو. تو آئیے رمضان میں جو سیکھا اسے پریکٹس کرنے کی کوشش کریں اللہ سے قبولیت کی دعاؤں کے ساتھ. تو بڑھتے ہیں اب اپنے مہمانوں کی جانب, اور اپنے پروگرام میں جو مہمانان گرامی ہیں ان کی رائے آج کے موضوعات پر جانتے ہیں. دیکھتے رہیے ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, FM 101.4 میرپور, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان. جی سامعین, ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے
جماعت اسلامی پاکستان کے سینئر مرکزی رہنما جناب لیاقت بلوچ صاحب نے. لیاقت بلوچ صاحب، ہندوستانی ایجنسی را کے متعلق برطانوی اخبار گارڈین نے سٹوری فائل کی ہے کہ انہوں نے پاکستان اور آزاد کشمیر میں 20 افراد کی ٹارگٹ کلنگ کی، مرڈر کیا، شہید کیا. اور اس میں 8 ستمبر 2023 کو راولا کوٹ کی ایک مسجد میں نماز فجر کے وقت محمد ریاض کو وہاں پہ ٹارگٹ کیا گیا. 11 اکتوبر 2023 کو سیالکوٹ میں ایک مسجد کے باہر شاہد لطیف کو شہید کیا گیا. تو جب ان سے موقف مانگا گیا تو بھارتی وزیر دفاع مسٹر راج ناتھ نے ٹی وی انٹرویو میں کہا جی کہ بالکل ہم نے ایسا کیا ہے اور آئندہ بھی ایسے ہی کریں گے. لیاقت بلوچ صاحب، یہ کیا ہے، آپ اس پہ کیا موقف دیتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بھارت جو ہے کہ وہ ایک دہشت گرد ملک ہے، اور بھارتی جو اس وقت کیفیت ہے کہ مودی کی جو فاشزم ہے اس کے بالکل پاؤں پھیلتے جا رہے ہیں. خود ہندوستان میں اقلیتوں کی زندگی بھی دو بر کی ہوئی ہے، اور اپنے جو ان کے اپوزیشن ہے یا مخالفین ہے ان کے لیے بھی زمین تنگ کر دی گئی ہے. اس سے پہلے کینیڈا میں بھی ایک مرڈر ہوا، جو بالآخر کینیڈا کے وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ بھی یہ انڈیا اس میں ملوث ہے. اسی طرح امریکہ میں بھی ایک ٹارگٹ کلنگ ہوئی، اور اس کا بھی بالکل اعلان ہوا کہ بھی اس کے پیچھے بھی انڈیا موجود ہے. اب پاکستان میں 20 افراد کے قتل کی نشاندہی برطانوی جریدے نے کیا ہے، اور راج ناتھ نے جو ہے اس کو تردید کرنے کی بجائے پوری ڈٹائی اور پوری غنڈہ گردی اور پوری دہشت گردانہ رویے کے ساتھ اپنے اس جرم کو تسلیم بھی کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بھی بھارت کا جو اس وقت رویہ ہے وہ صرف ہمسایہ ممالک کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے امن کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. اور اس وقت ضرورت ہے کہ بھی جو جرم بھارت کی طرف سے سرزد ہو رہا ہے، عالمی ادارے، عالمی قوتیں اور یونائٹڈ نیشن کی جو سیکورٹی کونسل ہے اس کا نوٹس لے. اگر کسی اور ملک کے معاملات پر یہ اعتراف جرم ہوتا تو اب تک تو کئی اقدامات کیے جا چکے ہوتے، سینکشن عائد ہو چکی ہوتی اور ان کا ناطقہ بند کر دیا گیا ہوتا. لیکن ہندوستان کے ساتھ یہ جو ایک ترجیح سلوک ہے عالمی اداروں کا، عالمی قوتوں کا، یہ دنیا بھر کے امن کے لیے ایک بڑی تباہی کا باعث ہے. تو پاکستان کی حکومت بھی مضبوط قدموں کے ساتھ سفارتی محاذ پہ، خارجہ محاذ پہ پوری جرات کے ساتھ آواز اٹھائے. پاکستان کے 25 کروڑ عوام بھارت کی اس فاشزم اور ٹارگٹ کلنگ کے خلاف پاکستان کی حکومت کی آواز کی پشت پہ کھڑے ہوں گے. جناب لیاقت بلوچ صاحب، یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے سوال کریں گے. لیاقت بلوچ صاحب، جماعت اسلامی جو ہے وہ ہمیشہ ہم نے ہر دور میں دیکھا کہ کشمیر ایشو کے حوالے سے ہمیشہ وہ کشمیریوں کی پشتیبان رہی ہے. اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جس طرح سے وہاں پہ جو ہے وہ اسپیشلی 5 اگست 2019 سے لے کے اب تک وہاں کی ڈیموگرافی چینج کی جا رہی ہے. وہاں پہ جو ہے وہ نماز پڑھنے پہ پابندی عائد ہے اور اس طرح کے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو جس طرح سے رد عمل آنا چاہیے دنیا کا، اور اسپیشلی جو ابھی جو راولا کوٹ میں اور سیالکوٹ میں اور دیگر 18 لوگ جو ہیں وہ راہ نے ٹارگٹ کلنگ کی ہے، عالمی برادری کا اس طرح سے رد عمل سامنے نہ آنے کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں جی کہ آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی کہ 5 اگست 2010 کے بعد سے جو مودی فاشزم ہے اور جموں کشمیر کی جو ایک خصوصی حیثیت ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے تمام عالمی اصولوں کی بھی خلاف ورزی کی گئی، اور اقوام متحدہ میں جو کمٹمنٹس ہیں انڈیا کی وہ بھی جو ہے کہ بھی اس کو بھی توڑا جا رہا ہے، اور ڈیموگرافی کی جو تبدیلی ہے اس پہ بھی جو ہے کہ سنگین اقدامات کیے جا رہے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی اس حوالے سے جماعت اسلامی نے تو ہمیشہ اس پر احتجاج بھی کیا ہے، کانفرنسیں بھی بلائی ہیں، APCs بھی بلائی ہیں،
اور جو کشمیری قیادت ہے ان کے ساتھ بھی بالکل ایک قریبی تعلق اور رابطہ بھی رکھا ہے، اور خود آزاد کشمیر کے اندر بھی مختلف پروگرامات اور احتجاج کے حوالے سے جو چیزیں ہم نے تو بلند کی ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بھی جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس وقت بھی اس کو بہت ہی نرمی کے ساتھ چیزوں کو لیا گیا، اور اس وقت بھی پاکستان کی جو اندرونی ایک سیاسی کشمکش ہے اس کی وجہ سے یہ مسائل جو ہیں کہ بھی وہ الجھے ہوئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے پر بالکل ایک واضح دو موقف ہونا چاہیے، پوری قوم کا ایک موقف ہے، اور اب تو خاص طور پہ یہ جو ٹارگٹ کلنگ کے ثبوت سامنے آ گئے اور خود بھارتی وزیر نے اپنے جرم کا بھی اعتراف کر لیا ہے، تو اب بہت ناگزیر ہو گیا ہے کہ عالمی اور خارجہ محاذ پر بہت مضبوطی کے ساتھ اور دو ٹوک موقف کے ساتھ آواز بلند ہونی چاہیے۔ جناب لیاقت بلوچ صاحب، آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا، آپ کا بہت بہت شکریہ سر۔ جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب، جناب لیاقت بلوچ صاحب نے جو گفتگو کی ہے کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ جی انصر صاحب بہت بہت شکریہ جناب لیاقت بلوچ صاحب نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام جو ہیں اور جو آزاد کشمیر کے عوام ہیں اور مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام ہیں ان کی جو ہے وہ بھرپور نمائندگی کی ہے۔ اس میں انصر صاحب ضرورت اس عمل کی ہے کہ آزاد کشمیر کی لیڈرشپ، پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ کشمیر ایشو کے حوالے سے جس طرح سے جس شدت کے ساتھ مقبوضہ جموں کشمیر میں مظالم کا بازار گرم ہے، اسی شدت کے ساتھ اس وقت ہماری جو سیاسی قیادت ہے اسے جواب دینے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو ہے ایک جو ہے بڑی تیاری اور ایک بڑی جو ہے مشاورت کا عمل کیا جانا چاہیے، اور جس طرح کے حالات کے تقاضے ہیں انہیں مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ بھرپور سفارتی مہم کی بھی ضرورت ہے۔ تو جناب آپ پڑھتے ہیں اگلے مہمانان گرامی کی جانب۔ آج کا خصوصی پروگرام آپ سماعت فرما رہے ہیں ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان۔ جی سامعین، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے کشمیر کونسل، جموں کشمیر کونسل یورپ کے چیئرمین جناب علی رضا سید صاحب نے برسلز بیلجیم سے۔ علی رضا سید صاحب، برطانیہ کے اخبار دی گارڈین کی رپورٹ آپ نے دیکھی جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ مودی سرکار نے پاکستان میں 20 افراد کی ٹارگٹ کلنگ کی ہے۔ راولا کوٹ میں ایک مسجد میں نماز فجر کے دوران محمد ریاض کو شہید کیا گیا تھا 8 ستمبر 2023 کو۔ 11 اکتوبر 2023 کو سیالکوٹ میں ایک مسجد کے باہر شاہد لطیف کو شہید کیا گیا تھا۔ جب ہندوستانی وزیر دفاع راج ناتھ سے ایک ٹی وی انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ اس حوالے سے کیا تبصرہ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی بالکل ہمارے وزیر اعظم مودی صاحب کی یہی پالیسی ہے، اور بھارت ہر اس پاکستانی کو پاکستان میں جا کر قتل کرے گا جس کے متعلق ہمیں شک ہوگا کہ یہ دہشت گردی کارروائی کر سکتا ہے۔ علی رضا سید صاحب، آپ بڑی ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جسے فرسٹ ورلڈ کنٹری کہا جاتا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے کانوں کو بڑا عجیب ساؤنڈ ہوا ہوگا یہ جو بات کی ہے راج ناتھ نے۔ دیکھیں، مجھے تو کوئی حیرانگی نہیں ہے، کیونکہ جو مودی کی پالیسیز ہیں، اور خاص کر جب کینیڈا میں واقعہ ہوا ایک سکھ ایکٹیوسٹ کو قتل کیا گیا، تو اس کے بعد پھر امریکہ نے بھی کہا کہ وہاں بھی کوئی پلاننگ ہو رہی تھی۔ دیکھیں، یہ سارا کچھ جو کچھ نظر آ رہا تھا اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ جو کچھ آزاد کشمیر میں یا پاکستان میں جو کلنگ ہو رہی ہیں وہ اس کے پیچھے بھی انہی کا ہاتھ ہے۔ تو وہ آج ثابت ہو گیا، آج وہ کہہ رہے ہیں، خود کہا اس نے، تو اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ اب بھی اگر دنیا کی آنکھیں نہ کھلے، اب بھی دنیا اگر بھارت کی جو ضرورت ہے ان کو اس پہ وہ خاموش رہے، تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ آج دنیا کو چاہیے کہ وہ اس کے خلاف ایکشن لیں، وہ دیکھیں کہ یہ جو دوسرے ملکوں کے سوائل پہ جا کے قتل کرنا یہ انٹرنیشنل لا کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ دہشت گردی ہے جو بھارت اس وقت کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف نوٹس لینا چاہیے، بلکہ جو ہائیسٹ کورٹ ہے ICJ یا ICC یا یونائٹڈ نیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔
جناب علی رضا سید صاحب، یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. علی رضا سید صاحب، مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو ہے وہ لوک سبھا کی جو 3 وہاں پہ نشستیں ہیں، ایک راجوری کے اندر ہے جو جس پہ 7 مئی کو وہاں پہ الیکشن ہونے جا رہا ہے. اسی طرح سری نگر میں جو ہے وہ 13 مئی کو الیکشن ہونے جا رہا ہے. اور بارہ مولہ کی جو نشست ہے لوک سبھا کی، وہاں کی جو کٹھ پتلی اسمبلی ہے، وہاں پہ بارہ مولہ میں 20 مئی کو جو ہے وہ پولنگ ہوگی. تو یہ جس طرح سے وہاں پہ سری نگر میں پہلی دفعہ جو ہے وہ بی جے پی اپنا ایک ہندو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ لانا چاہ رہی ہے، اور اس کے لیے ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھا جا رہا ہے، اور جتنی بھی سیاسی اخلاقی جو اقدار ہیں انہیں جو ہے وہ روندا جا رہا ہے. اور پھر اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جمعۃ الوداع کے موقع پہ ایک ہریانہ کا جو ہے وہ شہری جو ہے وہ سندیپ نامی، اس نے وہاں پہ اسلام قبول کیا، درگاہ حضرت بل میں اناؤنس کیا اس نے. تو اس پہ جو ہے وہ FIR درج کر دی گئی کہ یہ اسے جبری مسلمان کیا گیا. حالانکہ ویڈیوز میں سوشل میڈیا پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اس نے خود اپنی مرضی سے جو ہے وہ دار اسلام میں. یہ ایک اتنا ذاتی قسم کا اور اتنا چھوٹی سطح کا معاملہ ہے کہ اسے بھی جو ہے وہ مودی رجیم جو ہے وہاں پہ وہ برداشت نہیں کر رہی. ان حالات کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، مودی سرکار کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، وہ کوئی بھی جو نان مسلم اگر اسلام قبول کرے گا وہ ان کو کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جتنے مسلمان ہیں وہ کنورٹ ہوں. تو ان کی یہ پالیسیز شروع سے اسی طرح ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ لداخ میں کیا ہو رہا ہے. لداخ میں بھوک ہڑتال چل رہی ہے. لداخ کے لوگ جو ہے وہ بھی پارٹ آف کشمیر ہے. اس کے اندر اس وقت جو بے چینی اور جو پائی جا رہی ہے کہ باہر سے جو نان کشمیریز ہیں، نان لداخی ہیں، ان کو لا کے آباد کیا جا رہا ہے، ان کو جابس دی جا رہی ہیں، اور وہاں کے جو بچے ہیں ان کو جاب سے نکالا جا رہا ہے. اور یہی انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے اندر، چاہے وہ سری نگر ہو، چاہے وہ جموں ہو، ہر طرف سے وہ جو کشمیری بچے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے اندر رہنے والے ریاست کے بچے ہیں، ان کو نکال کے دوسروں کو لایا جا رہا ہے. صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو انہوں نے ڈیموگرافی چینج کرنے کے لیے کیا تھا کہ ملینز آف لوگوں کو انہوں نے جو اسٹیٹ سبجیکٹ دیے تھے، وہ یہی وجہ ہے کہ مودی کو پتا ہے کہ وہاں پہ اس نے ریفرینڈم کروانا ہے. اور دوسرا، جو جموں کی سیٹیں اور ویلی کی سیٹوں کو برابر کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس میں بھی یہی راز ہے کہ وہاں پہ وہ ہندو کٹ پتلی ایک وزیر اعلیٰ لانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکے اور ریفرینڈم کروا سکیں. تو یہ بڑی الارمنگ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو دنیا کے وہ مہذب ملک جو یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن اور ہیومن رائٹس پہ یقین رکھتے ہیں، ان کو یہ نظر آنا چاہیے کہ بھارت کس طرف جا رہا ہے. بھارت کی پالیسی جو ہے فاشسٹ پالیسیز مقبوضہ کشمیر کے اندر جس طریقے سے وہ جو ظلم کر رہے ہیں، اور یہ ظلم سب کے سامنے ہے. اگر گارڈین آج کہہ رہا ہے کہ بھارتی سرکار جو ہے، ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں وہ قتل میں وہ ملوث ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. علی رضا سید صاحب، جس طرح سے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ایک عوامی رد عمل ہے، مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کا یہ کہنا ہے کہ جو 370 ختم کر کے جو ایک آئینی دہشت گردی کی گئی تھی، اس آئینی دہشت گردی کو جو ہے وہ ایک قانونی کور دینے کے لیے جو ہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو ہے وہ بی جے پی جو ہے اسے اقتدار میں لانا چاہ رہے ہیں تاکہ جو کٹھ پتلی اسمبلی ہے اس سے جو ہے یہ منظوری لی جا سکے کہ 370 کا اقدام جو بھارتی پارلیمنٹ نے کیا ہے وہ درست ہے. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ تو پوری میں کئی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھارتی حکومت ہے وہ ایک لانگ ٹرم پالیسی پہ عمل کر رہی ہے. انہوں نے ایک پلاننگ کی ہوئی ہے جس میں مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر کی جو اسمبلی ہے اس کو کس طریقے سے انہوں نے ہینڈل کرنا ہے، اس کے لیے انہوں نے گراؤنڈ تیار کر لی ہے.
جو ووٹنگ کا سلسلہ ہے اس کے لیے انہوں نے جو ڈومیسائل نان کشمیریز کو ایشو کیے ہیں وہ بھی سامنے نظر آ رہے تھے. اسی طرح جس طریقے سے انہوں نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کیا, یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ سامنے نظر آ رہی ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو روکنا کیسے ہوگا. مقبوضہ کشمیر کے عوام جو ہے وہ تو اپنی جدوجہد کر ہی رہے ہیں, لیکن اس پہ سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ پڑتی ہے پاکستان حکومت کی, آزاد کشمیر کی حکومت پہ اور جو ڈائسپورا ہے اس پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لانگ ٹرم پالیسی بنانی چاہیے اور اس پہ فوری طور پہ عمل درآمد ہونا چاہیے کہ دنیا کے جو مہذب ملک اپنے آپ کو کہلاتے ہیں ان تک ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا جائے, یونائٹڈ نیشن کو جھنجھوڑا جائے. اسی طریقے سے جو کورٹس ہیں انٹرنیشنل کورٹس اس میں لایا جائے اس مسئلے کو. جناب علی رضا سید صاحب, آپ نے بہت قیمتی وقت عنایت فرمایا, آپ کا بہت بہت شکریہ سر. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں علی رضا سید صاحب نے جو بات کی ہے؟ انصر صاحب بہت بہت شکریہ. چیئرمین کشمیر کونسل یورپ جناب علی رضا سید صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ وہ سفیران وطن میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ جب بھی کوئی نیشنل ڈے ہوتا ہے, جب بھی کوئی مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر کوئی کسی قسم کی وہاں پہ انہیں شہید کیا جاتا ہے ہمارے بھائیوں کو بہنوں کو, تو یہ ہمیشہ جو ہے ایک سفیر کا کردار ادا کرتے ہوئے جو ہے وہ یورپین پارلیمنٹ میں اور دنیا بھر میں جو ہے وہ آواز بلند کرتے ہیں. اور حالیہ جو وہاں پہ مودی سرکار کے جو اقدام میں انہوں نے شدید مذمت کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح دنیا بھر میں مذمت کی جانی چاہیے. اور اسپیشلی جو ہے وہ پاکستان آزاد کشمیر اور دیگر بار جہاں بھی کشمیری آباد ہیں, مہاجرین مقیم پاکستان ہیں, انہیں بھی جو ہے وہ علی رضا سید صاحب کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے جو ہے وہ صدا بلند کرنی چاہیے اپنے حق کے لیے. جی اب ہم بڑھتے ہیں جناب اپنے پروگرام کے اگلے مہمان کی جانب اور ان سے آج کے موضوعات پہ ان کی رائے لیتے ہیں. آپ سماعت فرما رہے ہیں ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, FM 101.4 میرپور, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان. جی سامعین, ہمیں جوائن کیا ہے سابق مشیر حکومت آزاد جموں کشمیر, ایک بڑے رائٹر, ایک بڑے تجزیہ کار, ایک بڑے تھنکر اور دانشور, اہل قلم میں آپ کا بڑا ادب و احترام سے نام لیا جاتا ہے, جناب مرتضیٰ درانی صاحب. درانی صاحب, آزاد کشمیر میں ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ دو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک تو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے شاہ غلام قادر صاحب نے ملاقات کی ہے, اور امیر مقام صاحب وزیر امور جموں کشمیر و گلگت بلتستان سے راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے ملاقات کی ہے. کیا چیزیں کوئی تبدیلی کی طرف جا رہی ہیں, کدھر جا رہی ہیں سر؟ جی بالکل آپ نے درست فرمایا انصاری صاحب. اب تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب وفاقی حکومت تبدیل ہوتی ہے یا وفاق میں جو پارٹی پاور میں آتی ہے تو پھر آزاد کشمیر میں بھی جو ہے وہ سیاسی فضا تبدیل ہونے جاتی ہے. اور آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے ان کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے, پیپلز پارٹی کی بھی سب سے بڑی تعداد ہے. تو وفاق میں پیپلز پارٹی بھی گورنمنٹ میں ہے اور PMLN بھی ہے. تو اس لیے آزاد کشمیر میں جو دونوں پارٹیاں ہیں وہ اس وقت چاہ رہی ہیں کہ وہ جو وفاق کی اپنی پارٹی ہے اس کی مدد سے آزاد کشمیر میں کوئی سیاسی تبدیلی لائیں. تو اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے جو ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہے. مریم نواز نے جو ہیں انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے میری اطلاع کے مطابق, شاہ غلام قادر صاحب کے کہنے پہ وہ کوآرڈینیٹ کرے گی ان ممبران اسمبلی کو جو PMLN کو جوائن کرنا چاہتے ہیں فرام PTI کے جو لوگ ہیں جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس لیے یہ جو ملاقاتیں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سیاسی تبدیلی کے لیے جو ہے وہ کی جا رہی ہیں. جناب مرتضیٰ درانی صاحب, یہاں پر راجہ حبیب اللہ خان فرام ڈیلی جنگ اینڈ جیو نیوز, یہ آپ سے بات کریں گے. آپ کی آمد پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک ہمارا جو سروسز ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ایک اینٹی کرپشن ایکٹ جو ہے اس میں ترمیم کی منظوری کا جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے, جس کے تحت اس سے قبل جو ہے وہ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کسی بھی کرپٹ افسر کے خلاف کارروائی کی منظوری دیتے تھے. اب وہ اختیار جو ہے وہ گریڈ 17 سے نیچے جو ہیں وہ موسٹ سینئر وزیر جو ہیں وہ اس کی منظوری دیں گے, اور 17 گریڈ سے اوپر کے جو
بیوروکریٹ سے ان کی منظوری وزیر اعظم آزاد کشمیر دیں گے. یہ محض اختیارات کا اضافہ ہے یا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت آزاد کشمیر جو ہے وہ کرپٹ لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے میں سنجیدہ ہے؟ نہیں، اختیارات کا اضافہ تو رائے صاحب نہیں، یہ بیسیکلی تو انہوں نے ایک ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی ہے. حالانکہ یہ چیف سیکرٹری صاحب کی ذمہ داری ہوتی تھی، اور کیونکہ چیف سیکرٹری جو ہے وہ ہیڈ آف سروسز ہوتے ہیں آزاد کشمیر میں، تو ہیڈ آف سروسز جو ہے وہ جب چاہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کسی بھی سرکاری افسر نے کوئی غبن کیا ہے یا کہیں ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے یا کہیں ان سے جو ہے وہ سرکاری وسائل کا ناجائز استعمال کیا، تو چیف سیکرٹری ڈائریکٹ اس کے خلاف کارروائی کے لیے ڈی جی اینٹی کرپشن کو لکھتے تھے کیونکہ وہ ان کے انڈر آتا تھا. تو اب انہوں نے یہ سیاسی طور پہ اپنے پاس لے لیا، کیونکہ کرنل وقار نور صاحب جو ہیں سینئر وزیر صاحب، وہ سیکرٹری اپنا سروسز کے بھی منسٹر ہیں. تو اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید چیف سیکرٹری وہ کام نہیں کر سکتے جو ہم کریں گے. حالانکہ اس سے پہلے حکومت کے پاس پورا ایک ادارہ موجود ہے جو احتساب بیورو ہے، اور احتساب بیورو جو ہے اس وقت تک بالکل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ عضو معطل بن کے رہ گیا ہے، دانتوں کے بغیر. جی اس کو جو ہے نا احتساب بیورو کو گورنمنٹ ایجے کے ریفرنس بھیجتی ہے. بیسیکلی جو گورنمنٹ ہے وہ پرائم منسٹر کی منظوری سے سرکاری ملازمین کے خلاف ریفرنس بھیجتی ہے، لیکن آج تک جو ہے کسی گورنمنٹ نے جو ہے وہ احتساب بیورو کو استعمال نہیں کیا. انہوں نے کوئی ریفرنس نہیں بھیجا کہ جو بھی سیاسی بنیادوں پہ ریفرنس بنے وہ ان کا آپ کو پتہ کیا حال ہوتا ہے. تو اب یہ اینٹی کرپشن کا جس طرح آپ فرما رہے ہیں، یہ بھی وہی مجھے لگ رہا ہے احتساب بیورو والا یہ اشر ہوگا. اور چیف سیکرٹری پہلے بھی کوئی اتنا خاص اس میں رول نہیں پلے کر رہے تھے، نہ پولیٹیکل لیڈرشپ، کیونکہ یہ لوگ سنجیدہ ہی نہیں احتساب کرنے کے لیے. میرا جو خیال ہے یہاں پہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے احتساب کا اور یہ نعرہ لگایا جاتا ہے. یہ صرف سنجیدگی ہوتی تو اوپن اینڈ شٹ کیس سامنے موجود ہیں. مرزا درانی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جس طرح کہ آزاد کشمیر احتساب بیورو ہے، اسی طرح اینٹی کرپشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، اسی طرح محتسب اعلیٰ محتسب کا ایک ادارہ ہے. یہ تینوں ادارے ہیں، جب ان کے مقاصد ایک ہی ہیں تو یہ الگ الگ ادارے جو ہیں کیا انہیں یکجا کر کے ان سے کوئی بہتر کام نہیں لیا جا سکتا؟ ایسا بھی نہ، یہ جو ہے نا تینوں ادارے آپ کو یاد ہوگا 2000 میں یکجا کیے گئے تھے جب احتساب بیورو کی داغ بیل ڈالی گئی. اس وقت یہ سارے ادارے ختم کر کے مرج کر کے تو واپس سے احتساب بیورو ایک ادارہ بنایا گیا تھا، اور وہ جنرل کیانی کے دور میں جب وہ جی او سی مری تھے. تو جب یہ اس سے بھی کام نہیں لیا جا سکا تو پھر سیاسی بنیادوں پہ جو ہے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے مختلف جگہوں پہ جیسے محتسب میں احتساب بیورو میں اس طرح یہ صرف وہی آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگوں کو اپنے وہ اکاموڈیٹ کرنے کے لیے سیاسی بنیادوں پہ ان کو لگانے کے لیے پوسٹیں کریٹ کی جاتی ہیں. تو آپ دیکھ لیں محتسب کا آج تک کبھی آپ نے سنا ہوگا، کبھی سنا کہ کوئی انہوں نے ایسا کوئی فیصلہ کیا جس سے عوامی نوعیت کا کوئی لوگوں کو فائدہ ہوا ہو یا کسی کبھی نہیں. جناب مرتضیٰ درانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، قیمتی وقت عنایت فرمایا، ہماری رہنمائی کی، بڑی مہربانی. عید مبارک ہو آپ کو. تھینک یو سر، بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب، میں گزارش کروں گا پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. جی انصار صاحب، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب لیاقت بلوچ صاحب، اسی طرح چیئرمین کشمیر کونسل یورپ علی رضا سید صاحب، اور ابھی ہمارے ساتھ سابق مشیر حکومت آزاد کشمیر جناب مرتضیٰ درانی صاحب جو ہیں وہ بات کر رہے تھے. آج کے پروگرام میں انصار صاحب کشمیر ایشو پہ بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی. اسی طرح کے ایف سی کا جو یہاں ایک برننگ ایشو اٹھا ہے آزاد کشمیر کا، اس پہ، اور بالخصوص جو گارڈین اخبار ہے برطانیہ کا، اس نے جو بھارت کے حوالے سے راہ اور مودی سرکار کے حوالے سے کہ جس طرح سے آزاد کشمیر اور پاکستان میں 20 لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی، اس پہ آج کا بڑا ایکسکلوزیو پروگرام تھا. اس حوالے سے جو ہمارے سننے والے ہیں ان کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں. آپ سب کو رمضان کی برکتیں مبارک ہوں. عید کے موقع پہ کوشش کریں کہ اپنی خوشیوں میں اپنے بہن بھائیوں کو شریک کریں. جو لیس پریولیجڈ ہیں، جن کے پاس تھوڑے کم وسائل ہیں، ان بہن بھائیوں کو اپنے کھانے میں، اپنے کپڑے میں، اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دے رکھی ہیں ان میں شریک کریں. اللہ آپ پہ اپنی نعمتیں دراز کرے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ. گڈ بائے.